أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ یا آسمان سے بارش کہ جس میں اندھیرا ہے اور گرج ہے اور بجلی ہے، ڈال دیتے ہیں وہ اپنے کانوں میں اپنے انگلیوں کو کڑک سے، موت کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو، قریب ہیں کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ اور شاہ صاحب کا ترجمہ ہے قریب ہیں کہ بجلی ان کی آنکھوں پر دھندلا جاوے، جیسے ہم اندھاپن کہتے ہیں۔ اور جب بھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ان پر چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو چھین لیتے ان کی سننے کی اور بولنے کی طاقت کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلے سے منافقین کا ذکر ہے، مختلف پہلوؤں سے منافقین کی پہچان کروائی گئی۔ اب یہاں منافقین کے 3 گروہ اور 3 گروہ کی الگ الگ مثال کے ذریعہ سے ان کی گمراہی کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک منافقین کا گروہ تو وہ ہے جو پہلے سے اسلام شریعت کسی کو جانتا نہیں تھا، شرک اور بت پرستی میں پہلے سے مبتلا ہے، لیکن جب اسلام آیا تو دھوکہ دینے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام اور مسلمانوں کو اپنا اسلام کا اظہار کر کے دھوکہ دیتے رہے۔ ان کی مثال گزشتہ تفسیر میں بیان کی گئی کہ جیسے ایک آگ جلائی گئی ہو اور اس آگ کے ذریعہ سے اردا گرد روشن ہو چکا، لیکن اچانک وہ آگ بجھ گئی اور وہ اندھیرے میں رہ گئے۔ ایک منافقین وہ ہیں جو پہلے سے ہدایت پر تھے، شریعت سنت پر تھے، جسے یہود و نصارہ کہ وہ توراۃ انجیل کی کتاب پر ایمان رکھتے تھے اور اسی شریعت پر چلتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو ان کو عناد اور دشمنی، ہٹ دھرمی سوجھی کہ بھئی نبوت ہمارے خاندان سے ہے، یہ نبوت قریش میں کیسی چلی گئی؟ تو اس عناد اور ہٹ دھرمی اور دشمنی کی بنا پر ہدایت پر تھے، اسلام آیا، اسلام کو قبول نہیں کیا اور منافقت اختیار کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے۔ تو دوسری مثال ان کی بیان کی کہ جیسے آسمان سے برسنے والا بارش کا پانی، ہم سب جانتے ہیں کہ جب بارش برستی ہے تو جو زمین بارش کے پانی کو لینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس زمین میں کچھ نہ کچھ اگتا ہے۔ کھیت ہوتا ہے تو غلہ نکلتا ہے، درخت ہوتے ہیں تو پھل آتے ہیں، عام زمین ہوتی ہے تو گھاس پھوس نکل آتا ہے، کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے۔ لیکن جو زمین یہ اپنے اندر جذب کی صفت نہیں رکھتی، پانی کو اپنے اندر لینے کی اور بٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے،
تو وہاں پانی برستا تو ہے لیکن بہہ کر چلا جاتا ہے۔ تو یہاں آسمان سے بارش کا مطلب نور ہدایت کی بارش، ایمان اسلام کی بارش، کہ ایمان اسلام کی بارش ہوئی اور اس بارش کے ذریعہ سے صحابہ کو ایمان ملا، اسلامی ترقیات ملی۔ تو اس میں ظلمات سے ان کی کفر و شرک کی اندھیریاں مراد ہیں، کہ جیسے پتھر پر بارش برسا اور بہہ گیا، کہ وہ اپنے کفر و شرک کی اور بت پرستی کی اندھیریوں میں مبتلا رہیں، اور ان گرج اور برق سے ان کے عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ اور ان کی صفت بیان کی کہ یہ لوگ یعنی نور ہدایت کے لینے سے اتنے دور بھاگے ہوئے ہیں کہ جب نور ہدایت کی بات ان کے سامنے آتی ہے تو وہ جیسے بجلی کی کڑک ہوتی ہیں، اور بجلی کی کڑک سے بچنے کے لیے موت کے ڈر سے جیسے انگلیاں ڈال دیتے کانوں میں، ایسے ہی یہ لوگ نور ہدایت کے قبول کرنے سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے۔ اور فرمایا موت کے خوف سے، تو موت کا خوف تو ہر ایک کو ہے اور موت ہر ایک کو آنی ہے، لیکن چونکہ یہ یہود و نصارہ پہلے ایمان پر تھے، اسلام پر تھے، اب انہوں نے ہٹ درمیے میں ایمان اسلام کو چھوڑا ہے، تو گویا ان کو اللہ کے پاس جانے کا ڈر لگتا ہے۔ تو موت سے زیادہ ڈرنے والے یہ لوگ ہیں، اور مشرکین اور کافرین تو ڈرتے ہی ہیں موت سے، ایمان والا جو ہوتا ہے وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے۔ ایمان والا ایمان عمل سنت شریعت پر چلتا ہے تو وہ موت سے نہیں گھبراتا، کہ موت آئے گی تو اللہ کی ملاقات ہوگی، نبی کی ملاقات ہوگی، صحابہ کی ملاقات ہوگی۔ جیسے بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، تو بچیاں رو رہے، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ کی جدائی پر، تو کہنا مت رو، میں اس دن کے لیے انتظار میں تھا، نلقى الأحبة محمد و حزبہ، کہ میں تو اب یہ موت سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوں گا، دوستوں کو ملوں گا، صحابہ کو ملوں گا، تو میں تو ایک اچھی جگہ جا رہا ہوں۔ تو ایمان والا موت سے گھبراتا نہیں ہے، یہ لوگ موت سے گھبراتے ہیں، اس لیے ان کو موت کا ڈر دے کر کہا کہ موت سے ڈر کی وجہ سے، اور محیطم بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں محیط یہ موت کے ترمانے میں بھی استعمال ہوا ہے۔ 12ویں پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بھی محیط کا ذکر جو ہے وہ موت کے بارے میں، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں حضرت بنیامین کو آپ کے حوالے تو کرتا ہوں، لیکن اس طرح حوالے کرتا ہوں کہ آپ اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ اس کو واپس لائیں گے، مگر آپ کو اگر موت پکڑ لے تو آپ بری ذمہ ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں بنیامین کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے۔ تو وہاں بھی محیطن کا ذکر آیا ہے، تو یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محیطن کا ترجمہ موت سے کرتے ہیں کہ اللہ کافروں کو موت دینے والے ہیں، یعنی وہ گھبرا رہے موت سے، تو ان کو موت سے ڈرا رہے ہیں کہ موت۔ تو یہ تو ان لوگوں کا بات ہو گئی کہ جو پہلے ہدایت پر تھے، لیکن شریعت سنت آنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد ہدایت سے گمراہی کی طرف چلے گئے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کبھی ایمان میں، کبھی ایمان سے باہر، کبھی ایمان میں، کبھی ایمان۔ ان کا تذکرہ 5ویں سپارے میں مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا سے تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں یہ آخری آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ بجلی کی کڑک سے ان کی آنکھیں اچک لی جاوے، جب روشنی ہوتی ہے، جب بجلی کی روشنی ہوتی ہے ایک دم تو چل پڑتے ہیں۔ تو جیسے
ایمان اسلام کی روشنی ہوتی ہے، اسلام کو فتح اور غلبہ نصیب ہوتا ہے، اور اسلام کو مال غنیمت ملتا ہے، اور مسلمانوں کی ترقی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو فتح یابی اور کامیابی ملتی ہے، تو یہ لوگ دین اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور دین اسلام میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب دین اسلام کے احکامات آتے ہیں، حلال، حرام، جائز، ناجائز، گناہ، یہ جب ان کے سامنے آتے ہیں تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو کبھی ایمان میں، کبھی اسلام میں، اور کبھی کفر میں۔ تو ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جب جب بجلی ہوتی ہے، کلما اضاء لهم، جب جب روشنی ہوتی ہے تو یہ لوگ چل پڑتے ہیں، لیکن جب اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی اپنے کفر و شرک کا اندھیرا اعمال کے کرنے سے روکتا ہے، عمل نہیں کر سکتے، تو ایسے وقت میں وہ ٹھہر جاتے ہیں، یعنی کفر و شرک پر اڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس لیے اوپر جو ترجمہ شاہ صاحب نے کروایا کہ آنکھیں دھندلا جاوے، یہ اس لیے کروایا کہ پیچھے اللہ ان کی آنکھوں کو چھیننے کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اگر پہلے ہی آنکھیں کے چھیننے کا تذکرہ ہوگا تو پیچھے چھیننے کا تذکرہ بے محل ہو جائے گا۔ اس لیے شاہ صاحب نے اوپر جو ترجمہ کیا کہ ان کی آنکھیں دھندلا جاوے، جسے ہم اندھاپا کہتے ہیں، اندھاپا آ جاتا ہے، کبھی روشنی چلی جاتی ہے تو ایک دم اندھاپا ہو جاتا ہے، اور جب روشنی آتی ہے تو ہم پردہ پڑے، اندھیرا نہ پڑتا نہیں، اندھیرے کے پردے پڑتے ہیں، تو وہ اندھاپا مراد لیا اوپر۔ اور یہاں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے آنکھوں اور کانوں کی سنوائی کو اور بینائی کو لے لیتے، یعنی ان کو اندھا بہرا نہیں کر دیتے، لیکن حق بات کے دیکھنے سے اللہ ان کو اندھا کر دیتے، اور حق بات کے دیکھنے سے اللہ ان کو بہرا کر دیتے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن چونکہ ان کے ایک عادت ہے کبھی کھینچ جانا کبھی چلے جانا، تو اللہ نے ان کے اس وجہ سے کہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے پورے بھی آ جاویں، لہذا اس وجہ سے اللہ نے ان کو اندھا اور بہرا نہیں کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو یہاں 3 قسم کے نفاق کا ذکر ہوا۔ اب ہمیں اس پورے رکوع سے سبق یہ لینا ہے کہ ہمیں پوری سنت شریعت پر اپنے آپ کو چلانا ہے، ادھوری شریعت پر نہیں، ادھورا دین پر نہیں، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی گشت کر لیا کبھی چھوڑ دیا، تو یہ تو منافقت کی نشانی بتائی، کبھی اعمال پر آ گئے کبھی نہیں آ گئے، تو یہ نہیں، بلکہ اعمال پر پختگی کے ساتھ جمے رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ۔ اعمال حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب اور مولانا سلیمان جہانگیر صاحب یہ نیت کہتے کہ کسی بھی عمل کی نیت قیامت تک کی کرو، موت کی نہیں، قیامت تک۔ موت آئے گی ہم چلے جاویں گے، لیکن ہماری نیت قیامت تک کی تھی، اور عمل تو چھوٹ گیا لیکن وہ عمل کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو ایسی نیت بناؤ کہ انشاءاللہ جس دین پر ہم جمے ہوئے ہیں، نماز کی پابندی ہے تو انشاءاللہ یہ نماز کی پابندی اب قیامت تک رہے گی، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی ہے تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی قیامت تک رہے گی، اور دوسرے نیک عمل کی پابندی ہے، ذکر و اذکار کی، جیسے بہت سا ذکر شروع بھی کر دیا، تو ایسی کوئی پابندی ہے تو اس کو منافقین کی طرح کبھی کیا چھوڑ دیا، ایسا نہیں، قیامت تک کرتے رہے گا۔ ہاں کبھی آگے پیچھے ہو جاؤ بتا لے گے، جیسے ہم کھانا کبھی نہیں چھوٹتا، آگے پیچھے ہو جاتا ہے لیکن چھوٹتا نہیں ہے، سفر ہو حضر ہو کچھ بھی ہو، کھانا چھوٹتا نہیں، آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اعمال کبھی آگے پیچھے ہو جاویں یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اعمال چھوڑ دے یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ مسلمان ایسا ہوتا تو اب نیت بنا تو انشاءاللہ جن اعمال پر لگے ہوئے ان اعمال کو قیامت تک کرتے رہیں گے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔